ہم سب کی مخصوص دعا اپنی فیملی کے اعتبار سے اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے سورہ مبارکہ الفرقان کی مسلسل آیات فضائل و اوصاف عباد الرحمن کے آخری مرحلے پر پروردگار نے اس آیت میں پیغام دیا والذین یقولون. بہت غور کیجیے گا، بسا اوقات ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر دعا کا طریقہ نہیں جانتے. کبھی طریقہ جانتے ہیں تو دعا کیا مانگنی چاہیے، ایک دعا کب مانگنی چاہیے، ایک دعا کیسے مانگنی چاہیے، اور تیسرا سوال دعا کیا مانگنی چاہیے. اگر آپ کو مجھے یہ دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں کہ دعا کب مانگنی چاہیے اور دعا کیسے مانگنی چاہیے، کب کا جواب فرش اعضا بچھے جب، کیسے کا جواب ذکر آل محمد کے پرنور ماحول ہو تب. لیکن سوال نمبر 3 باقی، کیا مانگنی چاہیے. ہو سکتا ہے میرے آپ کے ذہن میں ہزارہ مشکلات ہوں. ہم کیا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، کتنے مسائل مشکلات ذہن میں رہتے ہیں، اولاد کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے، بیماروں کی شفائے کاملہ کے اعتبار سے بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں رہتے ہیں. تو کیا دعا مانگنی چاہیے، تو وہ کیا کا جواب دیا ہے اس آیت میں. والذین یقولون، رحمان کے بندوں کی پہچان کے ساتھ ان کی دعا یہ ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں ہَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. اے پروردگار تو عطا فرما دے، ہَبْ لَنَا بخش دے، ہبہ کر دے، گفٹ عطا فرما، من ازواجنا ہماری ازواج میں، وذریاتنا ہمارے اہل و عیال میں، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ بات یاد رکھیں، یہ دعا عباد الرحمن کی ہے، تو عباد الرحمن کی آنکھوں کی ٹھنڈک گناہ تو ہو نہیں سکتے. اب بات عباد الرحمن کی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک وہی تو ہوگی جو خدا چاہے. اور ابھی حدیث قصہ کی تلاوت، اور ہمیشہ آپ کے لیے سماعت کا موقع اور تلاوت کا موقع رہتا ہے. وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی. دو شخصیتیں ہیں، ایک کا نام امام مجتبیٰ، ایک کا نام امام شہید کربلا علیہ السلام. یہ دونوں جب داخل چادر ہو رہے تھے تو اپنی مادر مہربان کو سلام کر رہے تھے، اور آپ کا جواب حدیث قصہ کا حصہ قرار پایا. اب یہاں پہ اختلاف ہے کہ آپ نے دونوں کے لیے فرمایا وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی، یا آپ نے فرمایا ایک کے لیے وعلیک السلام یا قرۃ عینی، اور ایک کے لیے وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حدیث قصہ کے نسخوں میں اختلاف کی بنیاد پر، لیکن دونوں کے لیے ایک کامن جملہ استعمال کیا قرۃ عینی. اب اگر کسی کو سمجھنا ہو کہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح کہا جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اگر ماں فاطمہ زہرا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک کو حسن کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک اس آیت میں پروردگار نے عباد الرحمن کی دعا کا پہلا عنوان مکمل کیا. صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 24 کی تلاوت اگر کرتے رہیے تو اولاد کے حق میں دعا مانگنے کا طریقہ یاد رہے گا. کبھی پھر اس پہ بات کریں گے صرف دعا صحیفہ کاملہ کی امام کے خاص الفاظ کے ساتھ. ابھی اس وقت تو یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکے گا. تو دعا نمبر 24 صحیفہ کاملہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کے الفاظ پر غور کیجئے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں رحمان کے بندے خدا سے کیا مانگیں.
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں قابل ترین افراد میں قرار پائیں، مگر آنکھوں کی ٹھنڈک، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے کہ تعلیم یافتہ تو ہو گئے مگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے، بہت پڑھے لکھے ہو گئے آپ کو لفٹ نہیں کراتے، ہوتا ہے مزاج بدل جاتا ہے۔ میرے والد میٹرک پاس اور میں ہو گیا ماسٹرز کرنے والا، کہاں میٹرک پاس باپ، کہاں بیٹا ہو گیا MBBS کرنے والا، ڈاکٹر بن چکا۔ تو کیا سمجھتا ہے انسان؟ یاد رکھے یہ بیٹا MBBS نہ کر سکتا تھا اگر باپ وہ میٹرک پاس باپ نہ ہوتا، وہ تھا تو یہ ہے، وہ نہ ہوتا تو یہ کہاں سے ہوتا؟ صلوات پڑھے محمد والے اللہ اکبر۔ یعنی اگر درخت سے پھل کی نسبت کو دیکھیے تو پھل بڑا میٹھا ہے، لیکن پھل نہ ہوتا اگر درخت نہ ہوتا۔ اگر پھل کبھی ناز کرنے لگے کہ میں درخت سے زیادہ بہتر ہوں تو اس کی عقل کا ماتم کیا جائے گا کہ تو خود سے تو پیدا ہو نہیں سکتا، تجھے جس نے چھوٹے سے بڑا کیا ہے اسے تیرا ہی تو اصل کہتے ہیں۔ جس طرح پھل کے اصل درخت ہے، ایسے اولاد کا اصل ان کے والدین۔ تو اب رب کی بارگاہ میں دعا کیا مانگیں؟ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بہت غور کیجئے گا، ایک تربیت کا حوالہ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کہ درود کا ورد کرنا 530 مرتبہ، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اگر الفاظ یاد نہ رہیں تو جتنا یاد رہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، یہاں تک بھی کافی ہے۔ اور اگر یاد کر سکیں تو والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک 530 مرتبہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے شہزادی کونین کے درود کی برکتیں اس آیت کی تلاوت کے ساتھ صبح کی نماز حالت قنوت کے اندر والذین یقولون پڑھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، لیکن آیت مکمل کہاں سے؟ والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا۔ بہت غور کیجئے گا کیونکہ لفظ ازواج کی بحث آج نہیں کرنا، ذریاتنا، ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور ذریت آنکھوں کی ٹھنڈک ہو نہیں سکتی جب تک کہ زوجہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو۔ آیت کرو، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ دعا ایسی کامل مانگیے گھر سکون کا موقع اور محل بنے، گھر جنت نظیر بنے۔ کب؟ جبکہ ہم سیرت امیر المومنین پر عامل ہوں تو گھر والی سیرت سیدہ پر چلے تو بچے جنتی کہتے ہیں۔